ابرہہ کعبے کو کیوں ختم کرنا چاہتا اور اس وقت کے پورے عرب نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اور ابرہہ کا جو 60,000 فوج وہ بغیر کسی جنگ کے کیسے ہلاک ہو گئے۔ بیسیکلی اس واقعے کا شروعات ہوتی ہے جب ابرہہ نے یمن کی کیپٹل سینا میں ایک چرچ کا تعمیر کیا، اور وہ چرچ اس نے صرف کعبے کے مقابلے میں بنایا تھا۔ اس چرچ کے اندر اس نے سونا، چاندی، ڈائمنڈ، یہ ساری چیزیں اس نے لگائی تھی۔ وہ اس لیے لگائی تھی کہ وہ لوگ کا اٹریکشن کعبے کے بجائے اس چرچ کی طرف کرنا چاہتا تھا۔ جب ابرہہ نے اس چرچ کو کمپلیٹ کیا تو ابرہہ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ نیکسٹ ایئر لوگ کعبے کے بجائے اس چرچ کی طرف حج کے لیے آئیں گے۔ اس وجہ سے بنو کنانہ کا ایک شخص اس پر غصہ ہو گیا اور وہ راتوں رات گیا اور اس چرچ کے اندر اس نے پیشاب کر کے پوری چرچ کو گندا کیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ کام ایک عرب والے شخص نے کی ہے تو ابرہہ نے فوراً 60,000 فوج کو جمع کیا اور ابرہہ یمن سے کعبے کی مٹانے کے لیے نکل گئے۔ جب ابرہہ یمن سے نکلا اور عرب میں انٹر ہوا تو عرب کے بعض قبائلوں نے ابرہہ کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کی، جیسے کہ بنو خزم قبیلے نے ابرہہ کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کی۔ جب وہ ابرہہ کے مقابلے کے لیے نکل گئے تو وہ ابرہہ کے سامنے ہار گئے، کیونکہ ابرہہ کا طاقت بہت زیادہ تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ فوج تھا۔ تو یہ قبیلہ ہار گیا اور اس کا جو چیف تھا زونفر، اس کو ابرہہ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ ابرہہ کے مقابلے کے لیے نکل گیا، وہ تھا بنو خزا قبیلہ بھی ابرہہ کے مقابلے کے لیے نکل گیا، لیکن یہ قبیلہ بھی بہت زیادہ کمزور تھا اور یہ قبیلہ بھی ابرہہ کے سامنے ہار گئے اور ابرہہ نے اس کا چیف بنو حبیب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد ابرہہ مکے کے قریب آیا، وادی محصر تک پہنچا۔ وادی محصر میں ابرہہ نے اپنی فوج کو جمع کیا۔ وادی محصر جو ہے وہ مینا کے قریب ایک بہت بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں ابرہہ نے اپنی فوج کو جمع کر کے ایک لیکچر دیا، کچھ ہدایات اپنی فوج کو اس نے دی۔ سب سے پہلے اس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ لوگ جائے اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کی جتنی بھی مال ہے، پیڑ ہے، بکریاں ہے، اونٹ، یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ابرہہ نے اپنے ایک شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا اور مکہ مکرمہ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی ابرہہ سے لڑنا چاہتے ہیں تو ابرہہ وادی محصر تک پہنچ گیا ہے۔ تو عبد المطلب نے جب اس بات کو سنا تو عبد المطلب نے اپنے سارے مکے والوں کو جمع کیا اور عبد المطلب نے اپنے مکے والوں سے کہا یہ ابرہہ بہت ظالم اور جابر قسم کا انسان ہے اور اس کا جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ ابرہہ کے ساتھ لڑیں، تو اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں کو خالی کریں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، کیونکہ جب ابرہہ آیا تو یہ آپ لوگوں کے بچوں اور عورتوں کی عزتیں لوٹے گا، تو اس وجہ سے اپنے گھروں کو خالی کریں۔ مکہ مکرمہ والوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور عبد المطلب ابرہہ کے پاس آیا اور ابرہہ سے اس نے کہا کہ میرے 200 اونٹ آپ کی فوج کے قبضے میں ہے، میں اسی 200 اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اسی کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو ابرہہ بہت حیران ہو گیا اور ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کو اپنی 200 اونٹوں کی فکر ہے اور اس کعبے کی فکر نہیں ہے۔ عبد المطلب نے اس کو ایک تاریخی جواب دیا اور وہ یہ تھا کہ میں اس 200 اونٹوں کا مالک ہوں اور اس کعبے کا جو مالک ہے وہ رب العالمین ہے، میں اس 200 اونٹوں کا خیال رکھوں گا اور اس کعبے کا خیال رب العالمین رکھے۔ لیکن ابرہہ ایک بات یاد رکھنا، جو بھی شخص اس کعبے کے مٹانے کے لیے آیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے برباد کیا ہوا ہے اور آپ بھی برباد ہو جائیں گے۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو ابرہہ اس بات پر بہت غصہ ہو گیا اور اپنی فوج کو اس نے کہا کہ آگے بڑھو اور کعبے کو ختم کرو۔ جب اس کی فوج آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو ایلیفینٹ تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھ یمن کی طرف کرتے تھے تو جاتے تھے، شام کی طرف کرتے تھے تو جاتے تھے، لیکن جب وہ کعبے کی طرف کرتے تھے تو وہ نہیں جاتے اور وادی محصر میں ابرہہ کی جو ایلیفینٹ تھے وہ رک گئی۔ یہ معاملہ ادھر چلتا رہا اور اللہ رب العالمین نے دریا کی طرف سے کچھ پرندے بھیجے اور اس پرندوں کے دونوں پاؤں میں اور چونچ میں کچھ پتھر تھے۔ جب وہ یہ پتھر ابرہہ کی فوج کے اوپر گراتے تھے تو وہ ابرہہ کی فوج پر ایسے اثر کرتے تھے جیسے کہ کوئی بم کسی شخص کے اوپر گرا۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے ایک سولجر کو ٹارگٹ کیا اور ایک سولجر کو اس نے مارا، تو اسی طرح ابرہہ کا سارا فوج ختم ہو گیا اور ابرہہ بھی ہلاک ہو گیا اور یہ واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک نشانی عبرت بن گیا۔ اور اسی کے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔